ہاتھ۔ اس نے تیز تیز قدم اٹھا کر جاتے ہوئے ہاتھ کو پیچھے آواز لگائی۔ جتنی دیر میں وہ شاہ صاحب کو مل کر باہر نکلی وہ کافی دور پہنچ چکا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگ کر آتی ہوئی ہادیہ کی سانسیں پھولیں ہوئی تھیں۔ وہیں رک جاؤ۔ ہاتھ بلوچ نے پلٹ کر سپاٹ انداز میں اسے قبیلوں کے درمیان زمین پہ کھینچی گئی لکیر کو پار کرنے سے روک دیا۔ ہادیہ کا اٹھایا ہوا ایک قدم وہیں ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا اس کے بدلے تیور دیکھ کر۔ تم غلط راستے پر چل نکلی ہو، سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا، یہ وہ راستہ نہیں جو تمہارے گھر کو جائے گا۔ اس نے ابرو اچکا کر گھمبیر آواز میں کہا، یہ راستہ صحیح ہو یا غلط میں نہیں جانتی، مجھے ان راستوں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری منزل صرف تم ہو، تم تک پہنچنے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑا کر جاؤں گی۔ وہ بے خوفی سے بولی، ہادیہ تم وہ چاند ہو جس جہونے کی خواہش میں مجھے نہ جانے کتنے صحراؤں کو پار کرنا پڑے، نہ جانے کتنی لاشوں پہ قدم رکھ کر گزرنا پڑے۔ میں ہماری وجہ سے کسی بے گناہ کی موت نہیں چاہتا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ہماری محبت کا انجام سوچ کر خوف آنے لگا ہے، کیا تمہیں خوف نہیں آ رہا؟ ہاتھ، اگر خوف کی زنجیر میرے پاؤں میں بندھی ہوتی تو آج میں اس بنائی گئی لکیر کو پار کر کے کبھی تمہارے پاس نہیں آتی۔ وہ بے دھڑک ہو کر قدم اٹھاتے ہوئے بنائی گئی، لکیر کو پار کیے ہاتھ بلوچ کی جانب آئی۔ ہاتھ، تمہارے لیے میں ہر خوف کی دہلیز کو پار کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، کیا تمہارے پیار کے لیے اس خوف کی زنجیر کو توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہادیہ، مجھے لگنے لگا ہے اس تپتے ہوئے صحرا میں ہمارا پیار بھی دم توڑ جائے گا۔ دیکھو، یہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت ہے، کہیں منزل کا نشان نہیں۔ اس نے ہادیہ کی نظریں صحرا کی جانب مرکوز کروائیں۔ ہم دونوں کا ساتھ ہی ہمیں ہماری منزل تک لے جائے گا، اکیلا مسافر تو بھٹک جاتا ہے، ہاتھ میں اس صحرائے محبت کی اکیلی مسافر بن کر بھٹکنا نہیں چاہتی۔ وہ آنکھوں میں آس لیے تڑپ کر بولی، ہادیہ، ہمارے قبیلوں کے درمیان دشمنی کی جو دیواریں کھڑی ہیں ان کا کیا؟ اس نے محبت کے جوش میں بہتی ہوئی ہادیہ کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ محبت کی طاقت کے آگے بڑی بڑی دیواریں تو کیا پہاڑ بھی گر جاتے ہیں۔ تم چاہو تو بھلا سکتے ہو مجھے، لیکن جب ایک عورت کسی سے دل سے محبت کرتی ہے تو وہ ساری زندگی اسے بھلا نہیں سکتی۔ مجھ میں تمہیں بھلانے کا حوصلہ نہیں، میں مٹ جاؤں گی مگر تمہیں کھو دینے کی ہمت نہیں۔ اس بار اس کے لہجے میں بے بسی شامل تھی۔ جیسے اس صحرا میں ہر پیاسے کو ایلیوژن میں پانی دکھائی دیتا ہے، ویسے ہی ہم بھی اس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی کوئی منزل نہیں۔ وہ شکست خوردہ سا مسکرایا۔ ہاتھ، یہ خدا کی رضا تھی جو ہم یوں ملے، مہارے اس ملن میں اس کی کوئی نہ کوئی تو کار فرمائی شامل ہوگی نا۔ مثبت سوچو، اگر ہم چاہیں تو اس دشمنی کو محبت میں بھی تو بدل سکتے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں ایک دلیل پیش کی۔ اور اگر ہمارے رشتے کو کسی نے قبول نہ کیا تو؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وحشت زدہ آواز میں بولا، تو کیا تم میرے لیے اپنا گھر، اپنے گھر والے سب چھوڑ سکتی ہو؟ اس نے من میں آیا سوال پوچھ ڈالا۔ میری دنیا تم بن گئے ہو ہاتھ، تمہارے لیے وہ گھر تو کیا میں تو یہ دنیا بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ محبت سے چور آواز میں بولی۔ اس کا جواب سن کر وہ سرشاری سے مسکرایا۔ تم سے مل کر میں اپنی زندگی سے ملا ہوں، مجھے لگا میں مکمل ہو گیا ہوں بلوچن سائیں۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر اس میں سے پھوٹتی مہک کو سانسوں میں اتارتے ہوئے دلکش انداز میں بولا۔ ہادیہ کے چہرے پہ طمانینت بکھر گئی اس کو یوں مسکراتے دیکھ کر۔ نکاح کے بعد یارم اور بابر چاہت کی بھی اپنے ساتھ پاکستان روانگی کے لیے بندوبست کرنے نکل گئے تھے۔ وہ رات گئے واپس چاہت کے گھر آیا۔ جیسے اس نے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا، کیونکہ اندر سے لاکڈ نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے صوفی اور اس کے گھر والے اسے الوداع کیے واپس اپنے فلیٹ میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے فلیٹ میں قدم رکھا، ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس روشن کیں۔ پلک جھپکتے ہی پورا فلیٹ روشنی میں نہال ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، کچھ گھنٹوں پہلے بنی اپنی بیوی کو دیوار کے ساتھ لگے فرش پہ بیٹھے ہوئے سسکتا دیکھا تو اسے اچنبھا ہوا۔ وہ سرعت سے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہیں آپ؟ لیکن جواب ندارت۔ وہ اس کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔
وہ فکرمندی سے اس پر جھکا اور اس کے چہرے کو تھپتھپا کر پوچھنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے اپنی نیلی نمکین پانیوں سے بہرے نین کٹوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس اجنبی کو اپنے لیے فکرمند دیکھ کر چاہت کی آنکھوں میں مزید نمی گھلنے لگی، لیکن بولی، پھر بھی کچھ نہیں۔ شاید اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ کچھ بتائیں تو صحیح پلیز۔ اس نے ملائمت سے پوچھا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ لیکن آپ وہاں نہیں جا سکتیں۔ وہ زیادہ پریشان ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ انجانے میں اس کے لیے دکھ کا باعث بن چکا ہے۔ کیوں نہیں جا سکتی میں وہاں؟ وہ اس کی بات سے الجھ گئی تھی۔ مجھے برو کے بنا نیند نہیں آتی جب تک میں ان سے بات نہ کر لوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ پلیز روئیں مت اور اٹھیں، یہاں سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انکل، آپ جائیں یہاں سے، جا کر برو کو لائیں۔ ابھی نہیں لا سکتا میں، اور تیار ہو جائیں، ہماری ٹکٹس کنفرم ہو چکی ہیں، اب آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ آدم کی اتنی دیر کی غیر موجودگی سے وہ اچھی خاصی ڈپریسڈ ہو چکی تھی، لیکن پھر وہ نارمل لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ جائیں یہاں سے، مجھے بس میرے برو چاہیں، لا کر دیں کہیں سے بھی، آپ گندے ہو انکل، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتے روتے ہوئے حلق کے بل زور سے چلائی۔ شدت غم سے چہرہ سرخی مائل ہونے لگا تھا۔ اس کی بات پہ پہلے تو یارم بلوچ کی صبیح پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ کر اپنے آپ کو قابو کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے تاثرات میں نرمی لائی۔ آپ مجھے میرے برو کے پاس لے کر جائیں گے تو ہی میں یہاں سے جاؤں گی، ورنہ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، وہ یہیں آئیں گے میرے پاس، انہیں پتہ ہے میں یہاں اکیلی ہوں۔ اس نے ہچکیاں بھر کر روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ یارم نے اس کا مخملیں نازک سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھر لیا۔ کچھ تو اس کا ڈاکٹری پیشہ بھی ایسا تھا اور کچھ اپنے کیے کا پچھتاوا۔ اس نے اس نازک گلاب سی لڑکی کی مسیحائی کرنے کی ایک موہوم سی کوشش کی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ جیسے آپ اپنے بھائی سے ہر چیز کی خواہش کرتی تھی مجھ سے کرنا، میں پوری کروں گا سب۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو۔ یارم بلوچ نے پہلی بار میٹھے لہجے میں بات کی تو چاہت کی آنکھوں کی پتلیاں چند لمحوں کے لیے حیرت سے ساکت ہوئی، پھر وہ نرم سہارا پاتے ہی اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یارم بلوچ نے آہستہ آہستہ سے دوسرے ہاتھ سے اس کے سنہرے بال سہلانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ یارم نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس طرح کی سچویشن کا پہلی بار سامنا کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے دلاسا دے۔ جلدی سے اپنی پیکنگ کر لیں، کچھ دیر میں ہماری فلائٹ ہے اور جو بھی ضرورت کی چیز ہو وہ رکھ لیں، باقی اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں لے دوں گا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پہ نظر ڈالی تو چاہت سے کہا۔ اس نے سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جاؤ فیس واش کرو اور پیکنگ کرو۔ یارم کے دھیمے لہجے میں بات کرنے کا اثر تھا شاید، جو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ سے اٹھ کر آنسو پونچھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایئرپورٹ پہ لے آیا اور اسے سٹنگ ایریا میں بٹھا کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ چاہت وہاں سر جھکائے بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اتنے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے، وہ گھبرا رہی تھی۔ پہلی بار اکیلی اتنے ہجوم والی جگہ دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ ہر کوئی صرف اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی یارم سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ یارم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جس کی چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی اس نے یارم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یارم بلوچ نے محسوس کیا اس کا ہاتھ انتہائی ٹھنڈا تھا اور اس کی مضبوط گرفت میں آنے کے بعد بھی بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جو نظریں چمکتے ہوئے فرش پہ مرکوز کیے لرز رہی تھی۔ کیا یہ واقعی اتنی معصوم ہے یا میری نگاہوں کا دھوکا؟ وہ ان دونوں خیالات میں سے سچ کی تصدیق نہیں کر پایا۔ کیا ہوا، اتنا ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ اس نے چاہت کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو سرخ شال میں اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اسے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ I was scared۔
وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور گھبرائی ہوئی آواز میں بمشکل بولی، لیٹس گو، لیٹس گو۔ یارم نے اس کا ہاتھ چھوڑے بنا اسے اپنے ساتھ لیے روانگی کے راستے کی طرف بڑھا۔ دونوں ایک ساتھ پلین میں داخل ہوئے تو یارم نے اسے ونڈو کی طرف بٹھا کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھا دی، پھر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی جہاز نے اڑان بھری، اس نے خوف سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور گلے سے نکلنے والی چیخوں کا گلے میں ہی دم گھونٹ دیا، کیونکہ وہ پہلی بار پلین کا سفر کر رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ سنو، یارم نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے مخاطب کیا۔ چاہت نے اس کی گھمبیر آواز سن کر 2 انگلیاں آنکھوں سے ہٹا کر اسے نیلے نینوں کے جھروکوں سے دیکھا۔ یارم کے بھینچے ہوئے لبوں پہ محض لہجہ بھر کے لیے مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی، ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ ڈونٹ وری، ڈونٹ وری۔ چاہت نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایئرپورٹ سے نکل کر ایک پرائیویٹ کار ہائر کی اور اسی پہ وہ چاہت کو حویلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لگنے کا وقت تھا۔ راستے میں جیسے گاڑیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا، سب کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جلدی مچی ہوئی تھی، لیکن ایک وہی تھا جس کی گاڑی کی اسپیڈ بالکل کم تھی، اور گاڑی کی کم اسپیڈ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے خیالات کی اسپیڈ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر مجرموں کی طرح چپ چاپ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بے دلی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے وجود پر پڑی تو اس کے لب بھینچ گئے تھے۔ وہ مظلوم تھی۔ جیسے اس ایک رات نے یارم کی زندگی بدل دی تھی، ویسے ہی اس لڑکی کی زندگی بھی تو ایک رات میں بدل گئی تھی۔ دونوں کی زندگیاں نیا موڑ اختیار کر گئیں۔ چند سیکنڈ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمع کر گیئر بدلا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ چند منٹ میں ہی اس نے بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنی تیز گاڑی چلتی دیکھ کر چاہت بھی چونکی اور اس کی طرف دیکھا، جو لب بھینچے سختی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کس موڈ میں تھا۔ گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر اب خالی سڑکوں سے ہوتی ہوئی انجان راستوں پہ رواں دواں تھی۔ پہلے پلین کا سفر، پھر گاڑی میں اتنا لمبا سفر طے کیے چاہت اب اکتانے لگی تھی۔ نہ جانے سفر کب ختم ہوگا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی اس سے، مگر پوچھ نہ سکی، خاموش رہی۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کچھ پوچھنے کی۔ برو پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ چونک گئی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت بری طرح سے چرچرائے تھے اور گاڑی بہت ہی عالیشان و خوبصورت حویلی کی کشادہ اور وسیع روش پر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سردار یارم بلوچ اپنی طرف کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا اور چاہت کی طرف آ کر اس طرف کا ڈور بھی کھول دیا۔ وہ اترنے میں دیر کرتی، لیکن اس کے سنجیدہ موڈ کے پیش نظر وہ فوراً اتر آئی تھی۔ اس کے پیچھے اس نے دھڑام سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے خود بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، لیکن وہ سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ بیرونی گیٹ عبور کر کے لان سے ہوتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں روشنیوں سے جگمگاتے فانوس لٹک رہے تھے، جن کی چکا چوند سے آنکھیں چندھیا جا رہی تھیں۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پر چلنے کا عادی تھا، اس لیے اس کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور نہ اس کے لیے یہ روشنیاں اور یہ سنگ مرمر نیا نہیں تھا، جبکہ چاہت کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس لیے وہ ڈر ڈر کر آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے روشنیاں فرش کے اندر سے نکل رہی ہیں، جن پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر وہ تیز چلی تو اس چکنے فرش پہ پھسل کر گر جائے گی۔ اس کی سست رفتار دیکھ کر وہ رک گیا اور پھر پیچھے مڑ کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور دوبارہ قدم اندر کی طرف بڑھائے وہ اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ اب تو آہستہ قدم اٹھانا دشوار تھا، اگر وہ ایسے کرتی تو یقیناً گر جاتی۔ آتش، ہاد، کوئی فون لگاؤ، مہارے لاڈسا کو پوچھو اس سے کب آ رہا ہے۔ زرش بلوچ کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کو لاؤنج میں ہی سنائی دے رہی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی بات کر رہی تھیں،
لیکن اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ اتنے دن جو ہو گئے تھے اسے اپنی واپسی کا بتاتے ہوئے، مگر وہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا، اور ادھر اس کی ماں کتنے دنوں سے اس کی واپسی کی راہ تک رہی تھی۔ السلام علیکم ماسا، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زرش بلوچ اس کی جانی پہچانی آواز سن کر تقریباً دوڑتے ہوئے اس تک آئیں۔ یارم بلوچ تھوڑا جھکا تو زرش بلوچ نے اسے جواب دے کر اس کی پیشانی پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ وہ ہمیشہ یوں نہیں ملتا تھا ان سے۔ یہ لڑکی کو کون ہے؟ انہوں نے یارم کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو جھٹکا کھا کر پلٹیں، لیکن قدم اور زبان وہیں تھم گئے تھے، کیونکہ یارم کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ مغربی لباس، جینز اور شرٹ پہنے، اس پر سرخ رنگ کی بڑی سی شال میں لپٹی کھڑی تھی۔ زرش بلوچ نے غور کیا، اس کا ہاتھ یارم کے ہاتھ میں تھا۔ یارم کے ساتھ لڑکیوں کا ہونا بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا تو شہر اور گاؤں میں کافی لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کا چیک اپ کرتا تھا، مگر یہاں بات چیک اپ کی نہیں، کچھ اور ہی معلوم ہو رہی تھی۔ زرش بلوچ کا فوراً سے پیشتر ماتھا ٹھنکا۔ اس لڑکی کا حلیہ اور یارم بلوچ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ان کو حیرت و پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ ان کا یہ انداز بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ یارم کون ہے یہ؟ زرش بلوچ آگے بڑھیں اور انہوں نے سوال کیا۔ وہ مزید صبر نہ کر سکیں۔ یہ میری بیوی اور آپ کی بہو چاہت یارم بلوچ۔ اس نے بہت سکون سے ان کے سر پر دھمکا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے لیے یہ خبر کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی شادی کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے۔ کیا بیوی؟ ان کو 2000 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یارم اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ایک بار بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پوچھ لو، یا تمہیں ہماری رضامندی سے خفگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی؟ فلک بلوچ جو شام کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہے تھے، یارم بلوچ کو سامنے پا کر سرشاری سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اسے اپنی شادی کا بتاتے دیکھ ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے باروب آواز میں اس سے استفسار کیا۔ بابا سائیں، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں نے یہ نکاح کر لیا، اس نے بہت اطمینان سے بتایا۔ مگر مجھے یہ ولایتی لڑکی بہو کے طور پہ بالکل قبول نہیں، زرش بلوچ نے درست آواز میں کہا۔ ماسا، آپ تو ماں ہیں میری، آپ تو سمجھیں مجھے، آپ نے ہمیشہ میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کی ہے، تو پھر اسے بھی میری خوشی سمجھ کر قبول کر لیں۔ کبھی جنت کا میں سوچوں تو ماں تم یاد آتی ہو، محبت لفظ جو پڑھ لوں تو ماں تم یاد آتی ہو، تم ہی تو روکتی تھی ہر برائی اور شر سے ماں، کبھی غلطی سے جو بہکوں تو ماں تم یاد آتی ہو، تم ہی تو پونچھتی تھی ماں میری آنکھوں کے سب آنسو، میں خود ہی اشک جو پونچھوں تو ماں تم یاد آتی ہو، مجھے جب زخم لگتے تھے تو کیسے تم تڑپتی تھی، میں اپنے زخم اب دیکھوں تو ماں تم یاد آتی ہو، مجھے ڈر جب بھی لگتا تھا تو تم ہی تھامتی تھی ماں، کبھی جو ڈر کے میں لیٹوں تو ماں تم یاد آتی ہو، میرے ہر درد کی ساتھی، میری تو رازداں تھی تم، میں خود سے راز جو کہہ لوں تو ماں تم یاد آتی ہو، بہت اکثر، بہت زیادہ، بہت ہی یاد آتی ہو، کبھی تنہا جو میں بیٹھوں تو ماں تم یاد آتی ہو۔ لاڈ سا ہر خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولیں۔ مگر ماسا، یارم بلوچ نے بولنا چاہا، مگر زرش بلوچ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ تو اب اس کل کی آئی چہوکری کی وجہ سے اپنی ماں سے لڑے گا؟ نہیں رہے گی وہ یہاں، وہ بھی خفگی سے من پھلا کر بولیں۔ ماسا، یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، یارم بلوچ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ زرش بلوچ نے تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے چاہت کو دیکھا، جو اس سچویشن کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ ایک تو سب انجان لوگ، پھر ان کی غیظ و غضب ناک نگاہوں کا سامنا کرنا اسے دوبھر لگا۔ اسے لگا کہ اگر یارم نے اس کا ہاتھ اپنی نرم گرم مضبوط گرفت میں نہ لیا ہوتا تو ابھی تک وہ خوف کے باعث زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ کتنے خواب سجائے تھے، میں مہارا لاڈسا آئے گا تو اپنی پسند سے اس کی شادی کروں گی، تو نے مہارے سارے ارمان ہی توڑ ڈالے، اسے گھر سے باہر نکال دے، مجھے نہیں چاہیے یہ ولایتی بہو۔ انہوں نے غم و علم سے دوچار لہجے میں کہا۔ اگر اس کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یارم بلوچ نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ اب کی بار فلک بلوچ گرجدار آواز میں پوچھا تھا۔
جی الحمدللہ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ یارم کا پختہ لہجے سب کو چونکا گیا۔ حویلی میں اونچی آواز سن کر ہاتھ بلوچ اور آتش بلوچ کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی باہر نکل آئے۔ بابا سائیں پسند کی شادی کر کے بھائی سا نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ ہاتھ بلوچ نے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر یارم بلوچ کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، بابا سائیں، ماسا پلیز اگر بھائی سا نے شادی کر لی ہے تو ان دونوں کو معاف کر کے بھابھی سا کو کھلے دل سے قبول کر لیں۔ آتش بلوچ نے بھی اپنی بات کا ٹکڑا لگایا، تم دونوں تمہارے بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہوگا۔ فلک بلوچ نے قطعی لہجے میں کہہ کر ان کو خاموش کروایا۔ یہ کیا مذاق ہے یارم؟ اس لڑکی کے لیے تم اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اب کے فلک بلوچ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ گئے۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں، میں اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لایا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب کون سی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ ہم نہیں جانتے، یہ جہاں کا گند ہے اس کو وہیں پھینک کر آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ زرش بلوچ غصیلی آواز میں دھاڑی۔ بس بہت ہو گیا ماسا، اس نے یکدم غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ شازیہ، شازیہ، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب، وہ دوڑی چلی آئی اس کی ایک آواز پر۔ انہیں ہمارے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ جی صاحب، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ زرش بلوچ چنگھاڑتی آواز میں بولتے ہوئے غصے سے پھنکار کر آگے بڑھیں۔ فلک بلوچ نے زرش بلوچ کو فی الفور چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ یارم بلوچ ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کپکپاتی ہوئی چاہت کو اس ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بھجوا دیا۔ چاہت اس کے پیچھے پیچھے شکستہ وجود لیے چلتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بیوی کو اس حویلی کی بیوی کا رتبہ دیں گے، فلک بلوچ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ زرش بلوچ اپنے سر کے سائیں کی بات پہ بل کھا کر رہ گئیں تو یارم کے چہرے پر چھائی سختی پہ تھوڑی کمی ہوئی۔ مگر وہ کرخت آواز میں بولے۔ یارم نے چونک کر یکلخت ان کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہ کر ہماری خاندانی روایات کو برگزار رکھو گے۔ کل صبح سارے گاؤں کے سامنے تمہاری دستار بندی کی جائے گی۔ میرے سارے فرائض تم سنبھالو گے کل سے۔ اگر تو میری شرط منظور ہے تو یہیں رہو، ورنہ۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، پھر بولے۔ یارم کا ہر عضو آلائے سماعت بن کر ان کی بات سن رہا تھا۔ ورنہ من اندھیرے اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ اور تمام زندگی کبھی واپس لوٹ کر نہ آنا، میں وصیت کر دوں گا کہ تمہیں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا منہ بھی نہ دیکھنے دیا جائے۔ وہ اٹل انداز میں بولے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے آسانی سے کہہ دی؟ یارم بلوچ نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارا فیصلہ سننا ہے۔ وہ پشت پہ بازو باندھا کر سپاٹ انداز میں بولے۔ بابا سائیں، میں نے اسپیشلائزیشن اس لیے کیا ہے کہ میں یہاں گاؤں سرداری کرتا پھروں۔ کیا فائدہ میرا اتنا پڑھنے کا؟ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے حق میں آواز اٹھائی۔ مجھے دلیلیں نہیں چاہیے، تمہارا فیصلہ جاننا ہے۔ وہ ابھی تک اپنی بات پہ بضد تھے۔ یارم بلوچ کے لیے یہ فیصلہ لینا انتہائی کٹھن امر ثابت ہو رہا تھا۔ ایک طرف اس کی ڈگری، اس کی تعلیم و خواب تھے، جبکہ دوسری طرف اس کے والدین۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے دل پہ پتھر رکھ کر فیصلہ لیا۔ یہ لڑکی ہے کون؟ کس خاندان کی ہے؟ اب کے زرش بلوچ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی پہلے کون تھی؟ کہاں تھی؟ اس بات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی مجھے کوئی ایشو ہے، وہ اب میری بیوی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنی پسند سے اس سے شادی کی ہے۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی۔ اب یہ لڑکی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ وہ بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے اس کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور زرش بلوچ اپنے سامنے ڈھال بن کھڑے اپنے ہی بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی اور رکھائی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بہرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں عجیب تناؤ بھرا ماحول پیدا ہو گیا۔ سب یاسیت سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اگلا پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔